بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفات سے 4 روز پہلے جمعرات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اپنے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیجئے۔ اسی سلسلے میں فرمایا، دوات کاغذ لے آؤ، میں ایک تحریر لکھوا دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ شدت مرض میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خیال تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے ظاہر کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں تکلیف دینا مناسب نہیں ہے۔ اب تکمیل شریعت کا کوئی ایسا نقطہ باقی نہیں رہا جس میں قرآن کافی نہ ہو۔ بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے سے مطابقت نہ کی۔ جب شور زیادہ ہوا تو بعض نے کہا، خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے دریافت کر لیا جائے۔ ارشاد فرمایا، مجھے چھوڑ دو، میں جس مقام میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ اس روز 3 وصیتیں اور فرمائیں۔ کوئی مشرک عرب میں نہ رہے، سفیروں اور وفود کی بدستور عزت و مہمانی کی جائے۔ قرآن پاک کے متعلق بھی کچھ ارشاد فرمایا جو راوی کو یاد نہیں رہا۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علالت کی تکلیف اور بے چینی کے باوجود 11 روز تک برابر مسجد میں تشریف لاتے رہے۔ جمعرات کے روز مغرب کی نماز بھی خود پڑھائی اور اس میں سورہ مرسلات تلاوت فرمائی۔ عشاء کے وقت آنکھ کھولی اور دریافت فرمایا، کیا نماز ہو چکی؟ مسلمانوں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر بیٹھے ہیں، لگن میں پانی بھرو۔ غسل فرمایا اور ہمت کر کے اٹھے مگر غش آ گیا۔ تھوڑی دیر میں پھر آنکھ کھولی اور فرمایا، کیا نماز ہو چکی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس مرتبہ پھر اٹھنا چاہا مگر بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر آنکھ کھولی اور وہی سوال دہرایا، کیا نماز ہو چکی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب لوگوں کو حضور ہی کا انتظار ہے۔ تیسری مرتبہ جس میں مبارک پر پانی ڈالا اور جب اٹھنا چاہا تو غشی آ گئی۔ افاقہ ہونے پر ارشاد فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت رقیق القلب آدمی ہیں، جب وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ ارشاد فرمایا، وہی نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ کا خیال یہ تھا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام مقرر ہوگا، لوگ اسے لازماً منحوس خیال کریں گے۔ روایت ہے کہ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما نہیں تھے، اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھایا گیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، نہیں نہیں نہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منبر چند روز پہلے خالی ہو چکا تھا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصلی بھی خالی ہو گیا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کھڑے ہوئے تو عالم یاس نے مسجد نبوی پر اپنے پردے تان دیے اور مسلمانوں کے دل بے اختیار رو دیے، اور خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم بھی لڑکھڑا گئے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے ساتھ توفیق الاعلیٰ شامل تھی، اس واسطے یہ کٹھن گھاٹی بھی گزر گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیات پاک نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح 17 نمازیں پڑھیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت نے مسجد کی طرف رجوع کیا، اور حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر سہارا لیتے ہوئے جماعت میں تشریف لے آئے۔ نمازی نہایت بے قراری کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مصلی سے پیچھے ہٹے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک سے ارشاد فرمایا، پیچھے مت ہٹو۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر بیٹھ گئے اور نماز ادا کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء مسلمان کرتے تھے۔ یہ پاک نماز اسی طرح مکمل ہو گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے۔ مخدوم انسانیت جو قید و دنیا سے آزاد ہو رہے تھے،
صبح بیدار ہوئے تو پہلا کام یہ کیا کہ سب غلاموں کو آزاد فرمایا، یہ تعداد میں 40 تھے۔ پھر اساس البیت کی طرف توجہ فرمائی۔ اس وقت کا شانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دولت صرف 7 دینار تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انہیں غریبوں میں تقسیم کر دو، مجھے شرم آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے ملے اور اس کے گھر میں دولت دنیا پڑی ہو۔ اس ارشاد پر گھر صاف کر دیا گیا۔ آخری رات کا شانہ نبوی میں چراغ جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا، یہ ایک پڑوسی عورت سے ادھار لیا گیا۔ گھر میں کچھ ہتھیار باقی تھے، انہیں مسلمانوں کو ہبہ کر دیا گیا۔ زرع نبوی 3 سا جو کے عوض ایک یہودی کے پاس رہن تھی، چونکہ ذوف لمحہ بہ لمحہ ترقی پذیر تھا، اسی واسطے بعض دردمندوں نے دوا پیش کی مگر انکار فرمایا۔ اسی وقت غشی کا دورہ آ گیا اور تیمارداروں نے منہ کھول کر دوا پلا دی۔ افاقہ کے بعد جب اس کا احساس ہوا تو فرمایا اب یہی دوا ان پلانے والوں کو بھی پلائی جائے۔ یہ اس لیے کہ جس باوجود کہ صحت کے لیے ایک دل گرفتہ دنیا دعائیں کر رہی تھی، وہ اپنے اللہ کی دعوت کو اس طرح قبول کر چکا تھا کہ اب اس میں نہ دعا کی گنجائش باقی تھی اور نہ دوا کی۔ یوم وفات 9 ربیع الاول دوشنبہ کو مزاج اقدس میں قدر سکون تھا۔ نماز صبح کی ادا کی جا رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اور حجرہ کا درمیانی پردہ سرکا دیا۔ اب چشم اقدس کے روبرو نمازیوں کی صفیں مصروف رکوع و سجود تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پاک نظارے کو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک تعلیم کا نتیجہ تھا بڑے اشتیاق سے ملاحظہ فرمایا اور جوش مسرت سے ہنس پڑے۔ لوگوں کو خیال ہوا کہ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ نمازی بے اختیار سے ہو گئے، نمازیں ٹوٹنے لگیں اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو امامت کرا رہے تھے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ مبارک سے سب کو تسکین دی اور چہرہ انور کی ایک جھلک دکھا کر پھر حجرے کا پردہ ڈال دیا۔ اجتماع اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جلوہ زیارت آخری تھا، اور شاید یہ انتظام بھی جو خود قدرت کی طرف سے ہوا کہ رفیقان صلات جمال جہاں آرا کی آخری جھلک دیکھتے جائیں۔ 9 ربیع الاول کی حالت صبح ہی سے نہایت عجیب تھی۔ ایک سورج بلند ہو رہا تھا اور دوسرا سورج غروب ہو رہا تھا۔ کاشانہ نبوی میں پدر پہ غشی کے بادل آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس پر چھا گئے۔ ایک بے ہوشی گزر جاتی تھی تو دوسری پھر وارد ہو جاتی تھی۔ انہی تکلیفوں میں پیاری بیٹی کو یاد فرمایا۔ وہ مزاج اقدس کا یہ حال دیکھ کر سنبھل نہ سکیں، سینہ مبارک سے لپٹ گئیں اور رونے لگیں۔ بیٹی کو اس طرح نڈھال دیکھ کر ارشاد فرمایا میری بیٹی رو نہیں، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ اسی میں ہر شخص کے لیے سامان تسکین موجود ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے لیے بھی؟ فرمایا ہاں، اس میں میری بھی تسکین ہے۔ جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد و کرب بڑھ رہا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ بکٹتا جا رہا تھا۔ حضرت رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اذیت کو محسوس کر کے کچھ کہنا چاہا تو پیاری بیٹی نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں سے اپنے کان لگا دیے۔ آپ نے فرمایا بیٹی میں اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار رو دیں۔ پھر فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اہل بیت میں تم سب سے پہلے مجھے ملو گی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے اختیار ہنس دیں کہ یہ جدائی قلیل ہے۔ پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت نازک ترین ہوتی جا رہی تھی۔ یہ حال دیکھ کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنا شروع کیا میرے باپ کی تکلیف، ہائے میرے باپ کی تکلیف۔ فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے آج کے بعد تمہارا باپ کبھی بے چین نہیں ہوگا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین ہو رہے تھے۔ انہیں پاس بلایا، دونوں کو چوما، پھر ان کے احترام کی وصیت فرمائی، پھر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور انہیں نصیحتیں فرمائیں۔ اسی دوران میں ارشاد فرماتے تھے ان لوگوں کے ساتھ جن پر خدا نے انعام فرمایا۔ کبھی ارشاد فرماتے اے خداوند بہترین رفیق۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا، آپ نے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھ لیا، انہیں بھی نصیحت فرمائی، پھر ایک دم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت
نماز نماز لونڈی غلام۔ اب نزا کا وقت آ پہنچا تھا۔ حضرت رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، پانی کا پیالہ پاس رکھا تھا، اس میں ہاتھ ڈالتے تھے اور چہرہ انور پر پھیر لیتے تھے۔ روئے اقدس کبھی سرخ ہو جاتا اور کبھی زور پڑ جاتا۔ زبان مبارک آہستہ آہستہ ہل رہی تھی، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور موت تکلیف کے ساتھ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تازہ مسواک کے ساتھ آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک پر نظر جما دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئیں کہ مسواک فرمائیں گے۔ المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانتوں میں نرم کر کے مسواک پیش کی اور آپ نے بالکل تندرستوں کی طرح مسواک کی۔ دہان مبارک پہلے ہی طہارت کا سراپا تھا اور مسواک کے بعد اور بھی مجلہ ہو گیا تو یک لخت ہاتھ اونچا کیا کہ گویا کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، اور پھر زبان اقدس سے نکلا بل الرفیق الاعلیٰ، اب اور کوئی نہیں، صرف اسی کی رفاقت منظور ہے، بل الرفیق الاعلیٰ بل الرفیق الاعلیٰ۔ تیسری آواز پر ہاتھ لٹک آئے، پتلی اوپر کو اٹھ گئی اور روح تشریف عالم قدس کو ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ ربیع الاول 11 ہجری دوشنبہ کا دن اور چاشت کا وقت تھا۔ عمر مبارک قمری حساب سے 63 سال اور 4 دن ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔